آج انشاءاللہ آج کا خطاب بھی شان رسالت پہ ہی ہوگا، اور اسی آیہ مجیدہ سے بسم اللہ خوش رہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی آیت سے انشاءاللہ ہم آج حضور کی شان کو پڑھیں گے۔ اچھا چلیں جی، اللہ خوش رکھے جی، برکتیں ہوں رحمتیں ہوں۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ، اچھا جی چلیں، اللہ پاک رشتے اور برکتیں عطا فرمائے جناب، خوش رہیں جی، سلامت رہیں، آباد رہیں۔ بسم اللہ، ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِ۔ وَاسْأَلُوا صیغہ امر کا ہے، وَاسْأَلُوا کا معنی ہوتا ہے طلب کرو، وَاسْأَلُوا کا معنی ہوتا ہے مانگو، وَاسْأَلُوا کا معنی ہوتا ہے سوال کرو، وَاسْأَلُوا کا معنی ہوتا ہے طلب کرو، مانگو، سوال کرو، مانگو۔ یہاں پہ ترجمہ ہے مانگو۔ وَاسْأَلُوا کا کیا معنی ہے؟ مانگو، طلب کرو، مانگو، سوال کرو۔ اب کس سے مانگے؟ فوراً ذہن میں بات آئے گی کس سے مانگے اور کیا مانگے، دو ہی چیزیں ذہن میں آئیں گی، کس سے مانگے اور کیا مانگے۔ اللہ فرماتا ہے وَاسْأَلُوا اللَّهَ، سب سے پہلی بات تو یہ کلیئر ہے کہ اللہ سے مانگو۔ کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو۔ اس سے واضح ہو گیا کہ طلب اللہ سے کرنا ہے، سوال اللہ سے کرنا ہے، مانگنا اللہ سے ہے، وہاب اللہ ہے، دینے والا پروردگار ہے، ہر طرح کی عزت و نعمت و دولت اللہ ہی دیتا ہے، حتیٰ کہ ذلت بھی اللہ ہی دیتا ہے، عزت بھی۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اس کی یشاء آ جائے تو عزت ہے، اس کی مشیت آ جائے، جس پہ اس کی مشیت آ گئی ذلت ہے، اس کی مشیت آ جائے عزت ہے۔ یعنی وہ اپنی مشیت سے عزت اور ذلت دیتا ہے۔ تو طلب کس سے کرنا ہے؟ اللہ سے۔ سوال کس سے کرنا ہے؟ دینے والا رات تھا خطاب، گجرات میں ایک بہت بڑی خانقاہ ہے، بہت مرکزی خانقاہ ہے، برلب سڑک، وہاں پہ رات خطاب تقریباً 2:45 بجے شروع ہوا۔ تو بڑے اسکالرز تشریف لائے ہوئے تھے، ملک بھر سے نہیں، ملک کے باہر سے، یعنی فارن کنٹریز سے اسلامک اسکالرز کا ایک کراؤڈ تھا وہاں پہ، اور مجمع بھی یعنی پاکستانی اور بیرونی ملک کا مجمع تھا، اور وہاں پہ وجود باری تعالیٰ پہ گفتگو ہو رہی تھی، کیونکہ آج کل دہریت ایتھیسٹ بڑھ رہے ہیں اور وجود باری تعالیٰ کا برملا انکار کر رہے ہیں کہ اللہ کا کوئی وجود نہیں ہے۔ دس از ٹوٹلی آٹومیٹک سسٹم وچنگ رننگ اٹ سیلف، خود بخود چل رہا ہے، پیچھے کوئی چلانے والا نہیں ہے۔ یہ چاند اپنے وقت پہ آ رہا ہے، سورج اپنے وقت پہ آ رہا ہے، اور اس پہ ایک بگ بینگ تھیوری ہے، انٹرنیٹ پہ آپ جا کے دیکھیے گا، اور ان کا یہی خیال ہے کہ یہ ٹوٹلی مادیت ہے۔ بس یہ کیمونسٹ قسم کے اذہان ہے نا آج کل، زیادہ پڑھ جو کیمیکلی پڑھ رہے ہیں زیادہ تر ہمارے بچے بھی، مادیت ہی زیادہ پڑھ رہے ہیں۔ تو ایک باقاعدہ ٹیم تیار کی جا رہی ہے کہ اللہ کا وجود نہیں ہے۔ رات میرے دل میں ایک بڑا جذبہ پیدا ہوا کہ ہم تو رسول اللہ کو منوانے نکلے ہوئے ہیں، تو یہاں پہ تو اللہ کا بھی انکار ہو گیا ہے۔ تو رات پھر ایک عزم میں نے وہاں پہ اندر ہی اندر ایک ارادہ کیا کہ انشاءاللہ ربیع الاول مکمل ہو جاتا ہے تو باقاعدہ وجود باری تعالیٰ پہ منطقی انداز کے ساتھ، قرآنی آیات اور عقلی دلائل کے ساتھ ایک گفتگو تیار کی جائے گی، جو تقریری اور تحریری انداز سے تشہیر اس کی جائے گی، اور یہ انشاءاللہ اس پہ میں پھر پورے عنوانات کے اعتبار سے گفتگو کروں گا آپ سب سے۔ لیکن رات جب گفتگو ہو رہی تھی تو میرے ذہن میں ایک بات چل رہی تھی کہ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ دہریے جب اللہ کا انکار کرتے تھے کہ اللہ نہیں ہے، تو ایک دہریے کا امام اعظم کے ساتھ مناظرہ ہوا، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ،
ہمارے امام. تو مناظرے میں امام صاحب کچھ لیٹ ہو گئے. دہریہ پہلے پہنچ گیا, امام صاحب لیٹ ہو گئے. جب آپ لیٹ پہنچے تو اس نے کہا میں اب آپ سے مناظرہ نہیں کروں گا, آپ تو وقت کی پابند نہیں ہیں, آپ تو لیٹ آئے ہیں, کم از کم آئے تو ٹائم پہ. اوے آپ نے فرمایا بس مجھے تھوڑی لیٹ ہو گئی, میں نے دریا پار سے آنا تھا تو کشتی نظر نہیں آ رہی تھی, تو بس اچانک نظر پڑی کہ ایک درخت خود بخود کٹا, اس کے پھٹے خود بخود بنے, خود بخود وہ جڑ گیا, خود بخود کیل لگ گئے, خود بخود کشتی تیار ہو گئی, خود بخود ہی پانی میں آ گئی. میں اس پہ بیٹھ گیا, وہ خود بخود چل پڑی. اس نے کہا نہ کریں, آپ پڑھے لکھے بندے ہیں, آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں, کبھی درخت بھی خود بخود چیرے ہیں, کبھی پھٹے بھی خود بخود لگے ہیں, کبھی کیل بھی خود بخود لگے ہیں, کبھی کشتی بھی خود بخود چلی ہے. آپ فرماتے ہیں مسئلہ ہی پھر حل ہو گیا, اتنی سی کشتی خود بخود نہیں چلتی, اتنا نظام خود بخود کیسے چل جائے. مناظرہ تو مکمل ہو گیا, مسئلہ تو حل ہو گیا. اس کا مطلب ہے اتنی بڑی مینجمنٹ کو چلانے والا جو ہے نا, وہی ہمارا خدا ہے, وہی اہل اسلام کا خدا ہے. تو اس پہ بڑی ضرورت ہے. بچے جو آگے ہیں نا, نئی نسل, ان کے لیے بڑی ضرورت ہے. دیکھیں یہ اس میں ایک تھیوری آف ڈیکات بھی ہے. اس میں ڈیکات ایک بڑا اسکالر ہوا ہے, اس نے بھی اس پہ لکھا ہے کہ وین آئی سی بیسیکلی مائی سیلف از سیئنگ, جب میں دیکھتا ہوں تو میرا نفس دیکھ رہا ہے. وین آئی لسن بیسیکلی مائی سیلف از لسننگ, جب میں سنتا ہوں تو میرا نفس سنتا ہے. وین آئی ڈو اسمیل سم تھنگ بیسیکلی مائی سیلف از اسمیلنگ, میرا نفس سونگ رہا ہے. جب میں کسی چیز کو چھوتا ہوں تو میرا نفس چھو رہا ہے. جب میں سنتا ہوں تو وہ ایک نفس ہے, مائی سیلف ایگو نفس, وہ چھو رہا ہے, نفس سن رہا ہے, نفس دیکھ رہا ہے, نفس چکھ رہا ہے, نفس چھو رہا ہے, نفس دیکھ رہا ہے. اب جس نے میرے نفس کو پیدا کیا ہے نا, وہی خدا ہے. یہ ڈیکات تھیوری ہے, بس وہی خدا ہے. I don't know who is God, but who creator of my nafs, he is my God. بس وہی اللہ ہے. اچھا یہ کل کی باتیں ہیں ڈیکات, یہ کل کی باتیں ہیں. ڈیکات نے کل نفس کو دیکھا اور اللہ تک پہنچا. 1400 سال پہلے مولا علی نے پہلے بتا دیا تھا, من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. علی نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ اپنے پیچ دار نظام کو دیکھو, تمہیں اللہ یاد آ جائے گا. کہ جب یہ مینجمنٹ سسٹم خود نہیں چل رہا, اور بھائی دس از آلسو MIS, یہ آلسو ایک مینجمنٹ سسٹم ہے. دیکھیں یہاں پہ پورا سسٹم ہے, اس ایریے میں پورا سسٹم ہے, اور اس سسٹم کا ایک پورا بندہ ڈاکٹر ہے. یہاں پہ پورا سسٹم ہے, سٹامک اس کا پورا ڈاکٹر ہے, لیور پورا سسٹم ہے, ایک پورا ڈاکٹر ہے. دس از برین پورا سسٹم ہے, ایک پورا ڈاکٹر ہے. اچھا تیرے چھوٹے چھوٹے ایریوں کا ایک ایک پورا ڈاکٹر ہے. تو جس نے اسے بنایا ہے, جس نے اس پیچدار نظام کو بنایا ہے, وہی میرا پروردگار ہے, وہی میرا پروردگار ہے. انشاءاللہ وجود باری تعالیٰ پہ میں گزارشات پیش کروں گا, چونکہ ایک عزم تیار ہو گیا ہے, ایک ارادہ بن گیا ہے. اس پہ گفتگو باقاعدہ جمعوں میں کی جائے گی, جمعہ کے خطابات میں کی جائے گی. آج تو ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ وَاسْأَلُ اللَّهَ, اللہ سے مانگو. کس سے مانگنا ہے جی؟ کس سے طلب کرنا ہے؟ مانگنا کس سے ہے؟ اللہ تم سے مانگیں. اللہ فرمائے ہاں آئی ایم اتھارٹی, میں ہی ایک ایسی اتھارٹی ہوں کہ سورہ ملک پڑھتا ہوں. ٹھہرے, اللہ کیسی اتھارٹی ہے ذرا غور کیجئے گا. سورہ ملک ہے. رات اصل میں انگلش سپیکر بہت زیادہ تھے تو بسم اللہ, اللہ خوش و خرم رکھے. تو خیر چلیں, ایک ماحول تھا, اللہ سلامتیاں عطا فرمائے. اور یہ بھی ایک دنیا ہے, علم کی دنیا ہے, مستفید ہوتے رہنا چاہیے. اچھا جی آئیے, اللہ تم سے کیوں مانگے؟ اللہ فرمایا ہم ایسی اتھارٹی ہیں. سورہ ملک 67 نمبر سورہ ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. کیسی اتھارٹی ہے اللہ؟ اللہ فرماتا ہے مجھ سے مانگو کیونکہ میں ایسی اتھارٹی ہوں, سارا ملک میرے ہاتھ میں ہے. سارا ملک بیدہ الملک,
بادشاہت پروردگار کے ہاتھ میں ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر. مجھ جیسا کوئی شیء قدیر لاؤ تو صحیح. بھائی سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ تو اللہ سے مانگو کیونکہ سارا ملک بادشاہت خدا کے ہاتھ میں ہے. سوال اللہ سے کیا کرو, طلب اچھا میں ایک اور آیت پڑھتا ہوں, سورہ عنکبوت کی آیت ہے, آپ سارے سبحان اللہ کہو. 29 نمبر سورہ ہے. پروردگار تم سے کیوں مانگے؟ اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. اللہ فرماتا ہے مجھ سے مانگو, او بھائی تیرا ولی بھی میں ہوں, تیرا مددگار بھی میں ہوں. ولی کون ہے؟ مددگار کون ہے؟ مشکل کشا کون ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ اللہ سے طلب کرو. اب ذرا آؤ بھائی آگے چلتے ہیں, کیونکہ میں نے نا آج مطلب 2:20 پہ چھوڑنا ہے, سفر تھوڑا لمبا ہے. مولا تم سے کیوں مانگے؟ فرمایا مجھ سے طلب کرو. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ, مشرق بھی میرے لیے, مغرب بھی میرے لیے. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, تو نظر اٹھا تو صحیح, ہم ہر طرف مجھ ہی کو پائے گا. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, تیری نظریں اٹھیں میں ہی ہوں, میرا ہی ہونا ہے, ہر طرف پروردگار ہی کا ہونا ہے. سورج اپنی مرضی سے نہیں آ رہا, پیچھے ہماری مرضی ہے. چاند اپنی مرضی سے تھوڑی آئے گا, پیچھے ہماری مرضی ہے. ستارے اپنی جگہوں پہ منضبط ہیں, ہماری مرضی ہے, ہماری مشیت ہے, ہماری چاہت ہے. نہیں آپ سمجھے میں کوئی باتیں کر رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے یہ جتنا نظام تمہیں نظر آ رہا ہے ہماری چاہت ہے. اس کا مطلب ہے کوئی اللہ کی چاہت بھی تو ہے نا, ہے نا. کنت کنزا مخفیا, اللہ فرماتا ہے میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا. فاحببت, بے دل کا دل آ گیا. ان عرفا, میں سامنے بھی نہ آؤں اور پہچانا بھی نہ جاؤں, پہچانا بھی جاؤں اور سامنے بھی نہ آؤں. تو پھر اللہ کیا کیا؟ فرمایا فخلقتک یا محمد, ہم نے اپنی چاہت کو پیدا کر دیا. ہماری چاہت ہی تو محمد ہے, ہماری شاہ مصطفیٰ ہے, ہماری شاہ محمد رسول اللہ ہے, ہماری شاہ رسول اللہ ہے. بسم اللہ. ہماری شاہ زہرا کا بابا ہے. اور بھائی ہماری شاہ محمد ہے نا. نہیں آپ نہیں سمجھے میں کوئی باتیں کر رہا ہوں. سارے نبی طلبگار رہے ہماری چاہت کے, ہم چاہتے ہیں محمد کو. سمجھو تو سوئی جو باتیں ہو رہی ہیں. ہماری شاہ محمد ہیں, ہماری مشیت مصطفیٰ ہے. بھائی ہم انہی کی رضا چاہتے ہیں. نہیں آپ سمجھے, ابھی بھی نہیں سمجھے. قدر را تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا. سارے نبی میری رضا چاہتے رہے, ہم محمد کی رضا چاہتے ہیں. اور اس بات کو اعلیٰ حضرت نے بھی بیان کیا ہے. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان بریلوی سنی, سبحان اللہ کہو. اعلیٰ حضرت نے کہا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضا محمد. ہائے ہائے کتنا وزن ہے شعر میں, کیسا کمال آپ نے بیان کر دیا. یہی آیت قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا کی تفسیر میں اعلیٰ حضرت نے کہا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم. ٹھنڈا بول رہے ہو, میری تھکی طبیعت ہے, میرے وجود میں آواز نہیں ہے, میں پھر آپ سے باتیں کر رہا ہوں. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم. جتنے عالم ہیں طلبگار ہیں خدا کی رضا کے. آدم کو اللہ کی رضا چاہیے, موسیٰ کو اللہ کی رضا چاہیے, نوح کو اللہ کی رضا چاہیے. 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء اور جمیع عالم چاہتے ہیں اللہ کی رضا. خدا چاہتا ہے رضا محمد. اللہ عزت اور برکت عطا فرمائے, آپ مالک رحمتیں عطا فرمائے. چلے آئے جی تھوڑا آگے چلیں. اللہ فرماتا ہے سوال کرو مجھ سے فضل کا, من فضلی, مجھ سے فضل مانگو. نہیں آپ نے غور ہی نہیں کیا. میں نے عرض کیا 3 باتیں ہیں, سوال کرنا ہے, کس کا کرنا ہے, کیا کرنا ہے. تینوں باتیں سامنے ہو گئی. سوال کرو من فضلی, میرے فضل کا, اور کرو اللہ سے. اے اللہ فرماتا ہے مجھ سے میرا فضل مانگو, مجھ سے.
چلیں اب میرے دوستوں کو ترجمہ صحیح سمجھ آ گیا. مجھ سے میرا فضل مجھ سے ملے گا, مانگو فضل. اچھا اب یہاں پہ ایک مقدمہ کھڑا کرتے ہیں کہ اللہ فضل کیوں مانگے. اللہ فرماتا ہے واللہ ذو فضل عظیم, سورہ بقرہ ہے. مجھ سے فضل مانگو, او بھائی میرا فضل عظیم ہے, میرا فضل عظیم ہے. مولا تم سے فضل طلب کریں. آئیے سورہ شورى کی آیت پڑھتے ہیں. ذالک هو الفضل الکبیر. اللہ فرماتا ہے میرا ہی فضل کبیر ہے, میرا فضل. ذرا آپ کی زبانوں پہ قرآن کی آیت آئے پھر میں آگے چلتا رہوں. میرا فضل کبیر ہے, میرا فضل. آئیے سورہ آل عمران کی آیت پڑھتے ہیں. واللہ ذو فضل علی المؤمنین. اللہ فرماتا ہے مومنو تمہیں مبارک ہو, میرا فضل تمہارے لیے ہے, میرا فضل مومنین کے لیے ہے, میرا فضل مومنین کے لیے ہے. اب اللہ نے اپنے فضل کا دائرہ بیان کیا قرآن حکیم میں سورہ بقرہ میں. اللہ فرماتا ہے آؤ میں اپنے فضل کا دائرہ تمہیں بتاؤں. لیکن اللہ ذو فضل علی العالمین, میں رب العالمین ہوں, میرا فضل عالمین کے لیے, میرا فضل عالمین کے لیے ہے. سوال کرو فضل کا. فضل عظیم ہے, فضل کریم ہے, فضل مومنوں پہ ہے, فضل عالمین پہ ہے. میں 2-4 آیتیں اور فضل پہ پڑھنا چاہتا ہوں. جاگ رہے ہیں؟ آئیے سورہ بقرہ میں اللہ فرماتا ہے فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین. اللہ فرماتا ہے اگر میرا فضل نہ ہوتا تم خسارے میں ہوتے. آئے ہائے آپ نے غور ہی نہیں کیا. اگر خسارے نہیں آ رہے وجہ فضل ہے, وجہ اس کا. اگر خسارے سے بچنا ہے تو فضل مانگو, اگر خسارے سے محفوظ رہنا ہے. اچھا ٹھہرو میں ایک آیت اور پڑھتا ہوں, ٹھہرو. سورہ نور کی آیت ہے. اللہ فرماتا ہے ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ وتواب حکیم. اللہ فرماتا ہے اگر تم چاہتے ہو کہ توبہ قبول ہو جائے میرا فضل مانگو. اگر چاہتے ہو توبہ قبول ہو جائے جی میرا فضل مانگو. توبہ اس کی قبول ہے جو فضل کے سائے میں ہے, توبہ اس کی قبول ہے جو فضل کے سائے میں ہے. سوال کرو فضل کا, مانگو فضل. فضل عظیم ہے, فضل کبیر ہے, فضل عالمین پہ ہے, فضل مومنین پہ ہے, خسارے نہیں وجہ فضل ہے. اچھا ایک بات ہے, یہ دونوں آیتیں ذرا توجہ سے سننا. اللہ فرماتا ہے فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ, اگر میرا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو تم خسارے میں ہوتے. سورہ نور میں بھی یہی فرماتا ہے ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ, اگر میرا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو توبہ قبول نہ ہوتی. یہ مطلب ہے فضل رحمت ہے, رحمت فضل ہے نہیں. آپ نے غور ہی نہیں کیا. فضل رحمت ہے اور رحمت, یہ دونوں کا ایک امتزاج ہے, ان میں مطابقت ہے, آپس میں کوئی نہ کوئی تطبیق ہے, انٹر لنک ہے, ان کا آپس میں کوئی جوڑ. جو فضل ہے وہی رحمت ہے. او بھائی بولو بھی تو صحیح نا, جو رحمت ہے. اچھا ٹھہرو میں 1-2 آیتیں اور پڑھتا ہوں پھر چیزیں ذرا واضح ہو جائیں گی. میرے سامنے سورہ نور کی آیت ہے. اللہ فرماتا ہے ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ, پھر فضل اور رحمت, فضل اور رحمت. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم, اگر تم پہ میرا فضل اور میری رحمت نہ ہوتی تم میں سے کوئی بھی پاک نہ ہوتا. ہائے ہائے آپ نے غور ہی نہیں کیا. یہ مطلب ہے یہ جو پاک بیٹھے ہیں وجہ اس کا فضل ہے, یہ جو پاک بیٹھے ہیں. اچھا ویسے اکیلے بیٹھ کے تنہائی میں سوچنا, اگر ہم فضل کی وجہ سے پاک ہیں فضل کتنا پاک ہوگا, خدا جانے پھر فضل کا معیار پاکیزگی کیا ہوگا. اللہ فرماتا ہے یہ جو تم پاک بیٹھے ہو وجہ میرا فضل ہے. میں سورہ نور کی ایک اور آیت پڑھ کے پھر نتیجہ دیتا ہوں. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ رؤوف الرحیم, اگر چاہتے ہو کہ اللہ رؤوف ہو جائے, اللہ رحیم ہو جائے, فضل کے سائے کے نیچے آ جاؤ, فضل کے سائے کے نیچے آ جاؤ. میں ایک آیت اور پڑھوں. اچھا ایک منٹ ٹھہرو یارا, میں ذرا ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں سورہ سبا سے. 34 نمبر سورہ ہے, 10 نمبر آیت ہے. ذرا سبحان اللہ کہیے گا, ذرا آیت میرے سامنے آ جائے, ذرا رکیے گا. 34 نمبر سورہ ہے, 10 نمبر آیت ہے. ذرا یہاں پہ فضل سمجھیے گا. فضل
یہاں پہ بھی فضل ہے. آیت کا نمبر 10 ہے. ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا داؤد مِنَّا فَضْلًا. اللہ فرماتا ہے البتہ تحقیق بے شک داؤد پر ہمارا بڑا ہی فضل تھا. اچھا یہ ترجمہ ذرا دیکھو کس کا ہے. یہ ترجمہ واہ جی واہ مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی کا ہے. ترجمہ دیکھ کے اصل میں ٹھنڈ پڑی ہے نا. آپ نے ترجمہ کیا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُدَ مِنَّا فَضْلًا, بے شک ہم نے داؤد کو اپنا بڑا فضل دیا. کتنا فضل؟ بڑا فضل دیا. اب جو داؤد پہ فضل تھا وہ میں پڑھوں؟ بہت ٹھنڈا بول رہے ہو. میں دوبارہ پیشکش کرتا ہوں, جو داؤد پہ فضل تھا وہ میں پڑھوں؟ مولا داؤد پہ کیا فضل تھا جو بڑا فضل ہے؟ تھا کیا بھائی جسے تو فرما رہا ہے بڑا فضل ہے, وہ تھا کیا؟ اللہ فرماتا ہے وہ فضل یہ تھا یا جبالو, ہم نے پہاڑوں سے کہا اے پہاڑوں اوبی معہو, میرے داؤد کے ساتھ تسبیح کرو. ہائے ہائے غور نہیں کیا آپ نے. ذرا ٹھہرو سمجھیے گا, ذرا داؤد کا فضل سمجھو. حضرت داؤد پہ فضل کیا ہے؟ یا جبالو, اے میرے پہاڑوں اوبی معہو, آؤ مل کے داؤد سے تسبیح کرو. مل کے داؤد کے ساتھ تسبیح کرو. آپ نے غور نہیں کیا پہاڑوں کا حضرت داؤد کے ساتھ مل کے اللہ کی تسبیح کرنا فضل ہے. نہیں غور کیا میرے دوستوں نے, پہاڑوں کا حضرت داؤد کے ساتھ مل کے اللہ کی تسبیح کرنا فضل ہے. اب ذرا فقیر کا جملہ دل پہ لکھیے گا, پہاڑ جس کے ساتھ تسبیح کریں اسے داؤد کہتے ہیں. ایک دن مولا علی کے ساتھ نبی پاک گزر رہے تھے, درود و سلام کی آوازیں آ رہی ہیں, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. مولا علی نے دائیں بائیں دیکھا, یا رسول اللہ بندہ تو نظر نہیں آ رہا, یہ درود کون پڑھ رہا ہے؟ نبی فرماتے ہیں علی وہ پہاڑ محمد پہ درود پڑھ رہا ہے, وہ سامنا پہاڑ مجھ پہ درود پڑھ رہا ہے. آپ نے غور نہیں کیا پہاڑ جس کے ساتھ تسبیح کرے وہ داؤد ہے, پہاڑ جس کے لیے درود کی تسبیح کرے وہ محمد ہے. اللہ آپ کو فضل عطا فرمائے. دعا میں نے دے دی ہے, اللہ آپ کو فضل عطا فرمائے. حضرت داؤد پہ اللہ کا فضل ہے. یہ ذرا میرے ساتھ پڑھیں, حضرت داؤد پہ اللہ کا, آج ہم فضل سمجھا رہے ہیں, اللہ کا فضل. سورہ نمل ہے, ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ووارثا سلیمان داؤدا, 16 نمبر آیت ہے. ہم نے وارث بنایا حضرت سلیمان کو حضرت داؤد علیہ السلام کا. اب رکیے گا, حضرت سلیمان اپنے بابا کے تخت پہ آ کے فرماتے ہیں یا ایھا الناسو, اے لوگو سنو, علمنا منطق الطیر, مجھے پرندوں کی بولیوں کا علم دیا گیا ہے. آئی نو ویری ویل کہ یہ پرندے کیا کہہ رہے ہیں, میں جانتا ہوں. یہ بات کرنے کے بعد سلیمان فرماتے ہیں وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ, من کلی, ہر چیز میں سے نہ تھوڑا تھوڑا مجھے عطا کیا گیا ہے. ہاں ہاں, ہر چیز میں سے نہ تھوڑا تھوڑا مجھے. اب بھائی جسے ہر چیز میں تھوڑا تھوڑا عطا کیا جائے اسے سلیمان کہتے ہیں, جسے ہر چیز کا مالک بنا دیا جائے اسے محمد کہتے ہیں. بھائی غور ہے جی باتوں کی طرف. مجھ پہ یہ بات کرنے کے بعد حضرت سلیمان فرماتے ہیں یہ جو مجھے پرندوں کی بولیوں کا علم دیا ہے, یہ جو مجھے ہر چیز میں سے عطا کیا ہوا ہے, اِنَّا هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ, یہ مجھ پہ اللہ کا فضل ہے, یہ مجھ پہ اللہ کا. اب آپ نے غور نہیں کیا میرے صاحبوں نے قرآن سن کے, او بھائی پرندوں کی جو بولیاں سمجھے, اگر اس پہ اللہ کا فضل ہے تو جو پتھروں کی بولیاں سمجھے. ابو جاہل نے آ کے کہا تھا گر رسولی چیز در دستم نے, ہاں تو خبرداری ویراز آسماں, آسمانوں کی خبریں سنانے والے بتا تو صحیح میری مٹھی میں کیا ہے. اور فرمایا ہم بتائیں یا یہ بتائیں ہم کون ہیں. اب آپ نے غور کیا سلیمان پہ اگر اللہ کا فضل ہے تو پھر میرے نبی پہ بدرجہ اولا فضل ہے. اچھا
اچھا چلو میں تھوڑا آگے چلتا ہوں. حضرت سلیمان پہ ایک فضل اور بھی ہے, پڑھ لے. آج ذرا فضل سمجھ کے اٹھنا ہے. حضرت سلیمان پہ ایک فضل اور بھی ہے. سورہ نمل ہی کی 39 نمبر آیت میرے سامنے آئی کہ جب حضرت سلیمان نے کہا تھا کہ بلقیس کے آنے سے پہلے تخت لے کے آؤ, تو پھر قال عفریت من الجن, جن کھڑا ہوا, اس نے کہا انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک, اس محفل کے اجلاس کے برخاست ہونے تخت آئے گا. آپ نے فرمایا نہیں پہلے. قال الذی عنده علم من الکتاب, بولا ان میں سے وہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا. انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک, آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا. اب آگے سنیے گا. فلما رآؤ مستقرا عنده, جیسے ہی سلیمان نبی نے اپنے سامنے تخت کو پایا, قال ھذا من فضل ربی, آپ فرماتے ہیں دیکھو دیکھو یہ مجھ پہ اللہ کا فضل ہے, یہ مجھ پہ اللہ کا فضل ہے. آصف بن برخیہ کا تخت لے کے آنا, سلیمان کے سامنے تخت آنا, اللہ کا فضل ہے. آپ کا پرندوں کی بولیوں کا سمجھنا, اللہ کا فضل ہے. ہر چیز میں سے کچھ نہ کچھ عطا ہونا, اللہ کا فضل ہے. جناب داؤد کا پہاڑوں کے ساتھ تسبیح کرنا, اللہ کا فضل ہے. طلب کرو فضل, فضل عظیم ہے, فضل کبیر ہے, فضل عالمین پہ ہے, فضل مسلمین پہ ہے, فضل مومنین پہ ہے. اگر فضل نہ ہوتا تو خسارہ ہوتا. فضل کی وجہ سے توبہ قبول ہے, فضل کی وجہ سے ہم پاک بیٹھے ہیں. بس میں نتیجہ دوں اور نماز کی طرف آؤں. آپ مجھے اجازت دو, اتنی آیتیں میں نے فضل پہ پڑھ لیں. فضل ہے کیا, آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں. یہ فضل ہے کیا, ملے گا کہاں سے؟ اللہ سورہ آل عمران میں فرماتا ہے قل ان الفضل بید اللہ, اللہ کا فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, اللہ کا فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. قل, اعلان کیجئے, ان الفضل بید اللہ, خدا کا فضل خدا کے ہاتھ میں ہے. میرا پروردگار تو ہاتھوں سے پاک ہے, اب تیرا فضل کس ہاتھ میں ہے؟ تیرا کوئی ہاتھ تو ہوگا. اللہ سورہ فتح میں فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. مقام حدیبیہ پہ محمد رسول اللہ کے ہاتھوں پہ بیعت کرنے والوں, دیکھنے میں اوپر والا ہاتھ مصطفیٰ کا ہے, اصل میں یہی خدا کا ہے. یعنی بسم اللہ, ہم اس نتیجے پہ آ گئے کہ ید رسول فضل اللہ تقسیم کر رہا ہے. نبی کے ہاتھ سے فضل ملے گا, نبی کے, جس کی خواہش ہو کہ ہم فضل تک چلے جائیں اسے بارگاہ رسالت ماپ میں آنا پڑے. حضور تقسیم کر رہے ہیں فضل, آج بھی فضل در رسالت سے ملے گا. کیا میں امید کروں میرے دوستوں کو قرآن سمجھ آ رہا ہے؟ اگر فضل چاہیے رسول سے تعلق رکھنا ہوگا. اگر چاہتے ہو کہ فضل ہو جائے نبی رحمت سے وابستگی رکھو. آج 29 ربیع الاول ہے, حضور کی آمد کا دن گزرا ہے. میں یہ آیات پڑھ کے برملا کہہ سکتا ہوں 12 ربیع الاول کی سرگی سیدہ آمینہ کی گود میں خدا کا فضل اترا ہے. وجود رسالت ماپ میں اللہ کا فضل آیا ہے. بھائی اللہ کا, اگر یہ سمجھ آ گیا, میں ایک آیت اور پڑھ لوں. آج خطاب میں جلدی چھوڑوں گا, عرف کی مجبوری میں نے عرض کر دی ہے, کیونکہ سفر لمبا ہے, میں آرام بھی نہیں کر سکا اور آگے بھی سفر لمبا ہے. میں ایک آیت صرف آخر پہ پڑھوں گا, پھر ہم نماز کی طرف آتے ہیں. مولا ہمیں سمجھ آ گئی کہ رسول اللہ, او بھائی رسول اللہ پر بھی فضل ہے اور رسول اللہ خود بھی فضل ہے. رسول اللہ خود بھی اللہ کا فضل ہے, آپ فضل ہیں. اب آئیے میں وہ بڑی معروف آیت ذرا سنیے گا اور بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا. اگر سمجھ آ گئی کہ حضور فضل ہیں, ہاں سنیے گا, بس اسے سن لیں پھر ہم نماز کی طرف آتے ہیں. قل بفضل اللہ, قل بفضل اللہ, قل بفضل اللہ وبرحمتہ, جو فضل ہے وہی رحمت ہے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اللہ فرماتا ہے جب بھی میرا فضل ہو جائے, میری رحمت آ جائے, خوشی کیا کرو. کیا کیا کرو؟ خوشی کیا کرو. علماء اہل حدیث کا خیال ہے
کہ یہاں پہ فضل سے مراد قرآن ہے. تو کون کہتا ہے قرآن فضل نہیں ہے؟ فضل ہے. کس نے کہا قرآن فضل نہیں ہے؟ قرآن فضل ہے نا. علماء اہل حدیث قرآن کے آنے پہ خوشی کرتے ہیں. کرتے ہیں، مجھے پتہ ہے سارے کرتے ہیں. نہیں کرتے؟ اور صرف اللہ کے کلام کی خوشی نہیں کرتے، یہ رسول کے کلام کی بھی کرتے ہیں. ختم بخاری کی صورت میں، سیرت کے جلسوں کی صورت میں، نزول قرآن کی صورت میں قرآن کے آنے کی خوشی کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے قرآن پڑھا ہوا ہے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. جب قرآن آ جائے تو خوشی کرو. یہی تو ہم سمجھانا چاہتے ہیں. او قرآن کے آنے پہ خوشی کرنے والوں، ہم قرآن کی بھی خوشی کرتے ہیں، صاحب قرآن کی بھی خوشی کرتے ہیں. بھائی سمجھ رہے ہیں نا؟ غور ہے نا باتوں کی طرف؟ تو اگر قرآن فضل ہے تو صاحب قرآن، بھائی بولو بھی تو صحیح جسے سمجھ آ رہے، تو صاحب قرآن بھی اللہ کا فضل ہے. ہم جو 12 ربیع الاول کو خوشی کرتے ہیں قرآن حکیم پڑھ کے کر رہے ہیں. ہماری تربیت کی گئی ہے کہ فضل آ جائے. جی فضل آیا سیدہ آمینہ کی گود میں. 12 ربیع الاول کو جناب آمینہ سلام اللہ علیہا کی گود میں فضل آ گیا. میرا نبی فضل ہے. اچھا، کیا آپ سارے فضل کے طلبگار ہیں نا؟ ہیں؟ مولا ہمیں فضل چاہیے. فرمایا آؤ بتا دیتے ہیں. سورہ فتح 48 نمبر سورہ ہے. فضل چاہیے؟ مولا حکم کر. فضل کیسے ملے گا؟ سورہ فتح ہے 29 نمبر آیت ہے جی. 29 نمبر آیت ہے. طلبگار ہیں فضل کے؟ مولا ہمیں فضل کیسے ملے گا؟ لو جی آیت یہاں سے شروع ہوتی ہے. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ. ہاں جی آیت یہاں سے شروع ہو رہی ہے. شروع یہاں سے ہو رہی ہے. محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. والذین معہو، اور جو مصطفیٰ کے ساتھی ہیں. معہو، جو ان کے ساتھ ہیں. اشداء علی الکفاری، کفار کے معاملے میں شدت رکھتے ہیں، سخت ہیں. کفار کے معاملے میں سخت ہیں. رحماء بینہم، محمد والے ایک دوسرے کا حیا کرتے ہیں. محمد والے ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں. مصطفیٰ والے ایک دوسرے کی سے محبت کرتے ہیں. مصطفیٰ والے ایک دوسرے کی قدر کرتے ہیں. مومنین آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. اب ذرا آگے سنیے گا. مولا ہم تو فضل تلاش کرنے لگے تھے. اللہ فرماتا ہے آگے پڑھے نا جی. ایک منٹ رکیں. کہاں پہ؟ یہ آگے جی. رحماء بینہم، ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں. تراہم رکعن سجدن یبتغون فضلا من اللہ، مصطفیٰ والے اللہ کے فضل کو رکوع اور سجود میں تلاش کرتے. فضل ملے گا رکوع، حالت رکوع اور حالت سجدہ میں فضل مل جائے گا. اگر تم چاہتے ہو کہ مجھ پہ فضل ہو جائے بس آ جاؤ، فضل مل جائے گا. دن میں 5 مرتبہ فرما رہا ہے حیا علی الصلاۃ، آؤ فضل بانٹے. نہیں غور ہی نہیں کیا آپ نے. آؤ جسے فضل چاہیے، آؤ جسے فضل چاہیے. فضل ملے گا نماز میں. اب جب تم نماز میں آ گئے، زہرا کے بابا فرما رہے ہیں ٹھنڈک ہمیں پہنچ گئی. ہائے ہائے، آپ نے غور ہی نہیں کیا. بس باتیں ختم ہو گئی، ٹائم اوپر چلا گیا. اگر نماز میں آ جاؤ، ٹھنڈک حضور کی آنکھوں پہ. ٹھنڈک حضور کی، ذرا ہر زبان بولے ٹھنڈک حضور کی. اچھا ذرا دیکھنا، ٹھنڈک حضور کو، بھائی حضور کو قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ٹھنڈک کسے؟ حضور کو. اس کا مطلب ہے گناہگار مصلی پہ آئے، ٹھنڈ انہیں. ہائے ہائے، آپ نے غور ہی نہیں کیا. ٹھنڈ کنہیں؟ حضور کو. حضور کو کہاں پہ؟ سینے پہ نہیں، کندھے مبارک پہ نہیں، پیشانی مبارک پہ. تو پھر کہاں پہ؟ آنکھوں پہ. اللہ عزت اور برکت دے. آخری جملہ فقیر کا سنو اور نماز کی طرف آ جاؤ. یہ مطلب ہے جب ہم نماز پہ آ جائیں ٹھنڈک نبی کی آنکھوں پہ، تو پھر مجھے کہنے دو بندہ یہاں پہ مصلی پہ آئے، دیکھنے میں یہاں پہ مصلی پہ آیا، اصل میں محمد کی نظروں میں آیا. تم کہتے ہو نبی کو خبر نہیں ہوتی، ہم تو مصلی پہ آ جائیں انہیں خبر ہو جاتی ہے. بھائی بولو بھی تو صحیح نا. ہم تو مصلی پہ آ جائیں انہیں خبر ہو جاتی ہے. انہیں پتہ چل جاتا ہے میرا غلام مصلی پہ آ گیا، میرا غلام مصلی پہ آ گیا. اب ذرا دیکھنا، مصلی پہ آ کے ہم کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ
یہ میرے سامنے قرآن ہے، دایاں ہاتھ فقیر کا قرآن حکیم پہ ہے. السلام علیکا کا ضمیر حاضر کے لیے ہوتی ہے، کا ضمیر اس کے لیے ہوتی ہے جو السلام علیکم، تم سب پہ سلام، تم سب حاضر ہو، حاضر بھی ہو ناظر بھی ہو. نہیں غور کیا آپ نے؟ حاضر بھی ہو، ناظر کہتے ہیں دیکھنا، حاضر کہتے ہیں موجود ہونا. جب ہم کہتے ہیں ایویں تیری نہ حضور کی نظر پڑنی، حضور کو ٹھنڈ کیسے پہنچنی ہے کہ نبی فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. آپ نے غور نہیں کیا، اللہ چاہتا ہے محمد کو ٹھنڈک پہنچتی رہے. نہیں، آپ نے ابھی بھی غور نہیں کیا. میں کوئی بات کر رہا ہوں، ہمارے ہاں فجر کی نماز کا ٹائم ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، دوسرے ملک میں شروع ہو جاتا ہے، ادھر ختم ہوتا ہے، تیسرے ملک میں شروع ہو جاتا ہے، ادھر ختم ہوتا ہے، چوتھے ملک میں شروع ہو جاتا ہے، ادھر ختم ہوتا ہے، پانچویں ملک میں شروع ہو جاتا ہے، ادھر ختم ہوتا ہے، چھٹے ملک میں شروع ہو جاتا ہے، ادھر ختم ہوتا ہے. ادھر ہم ظہر پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں، ادھر دوسرے ملک میں بندے ظہر پڑھ رہے ہیں، ادھر ختم ہوا تیسرے ملک میں پڑھ رہے ہیں، ادھر ختم ہوا چوتھے ملک میں پڑھ رہے ہیں، ادھر ختم ہوا چھٹے ملک میں پڑھ رہے ہیں، ادھر ختم ہوا. ہم رات کو سوئے ہوئے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں نماز ضرور ہو رہی ہے. ہم سو جاتے ہیں لیکن کسی نہ کسی ملک میں نماز ضرور ہو رہی ہے. اس کا مطلب ہے نماز نہیں رک رہی، اللہ نے نماز کو مستقل رکھا تاکہ محمد کو ٹھنڈک پہنچتی رہے. اللہ نے نماز کو جاری رکھا تاکہ میرے یار کو ٹھنڈک پہنچتی رہے. اب آپ نے غور نہیں کیا، فقیر کا اگلا جملہ دل پہ لکھیے گا. یہاں نماز ختم ہوئی، ادھر شروع ہو گئی، ادھر نماز ختم ہوئی، ادھر شروع ہو گئی، ادھر نماز ختم ہوئی، ادھر شروع ہو گئی، ادھر نماز ختم ہوئی، ادھر شروع ہو گئی. ایک مطلب ہے نبی کی نگاہ کا عالم یہ ہے، ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی ادھر. جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ کہو جلدی سے. یا تو حدیث کو غلط کہہ دو یا پھر مان جاؤ نبی ہر نوکر کے پاس حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے.